الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطري عيسى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سددوا وقاربوا وقدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، معزز حاضرین، آج کا یہ اجلاس سیرت پاک کے عنوان سے منعقد ہوا ہے. سیرت النبی کا یہ جلسہ ہے. سیرت کا لفظ بہت وسیع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پیدائش سے لے کر وفات تک اور پھر اس کے بعد قیامت تک سارے کے سارے جتنے بھی واقعات اسلام سے جوڑ کر بیان کیے جائیں گے وہ سیرت سے الگ نہیں ہو سکتے. سب سیرت. آپ نے ابھی تک جو سماعت فرمایا وہ عملی زندگی کے اندر سیرت کا کون سا پہلو ہونا چاہیے بہت ہی واضح الفاظ میں ہمارے 3 مقررین نے آپ کے سامنے بیان کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو پہلے 2 حصوں میں ابتداءً بانٹیے. ایک ہے آپ کی شان عبدیت اور ایک ہے آپ کی شان رسالت و نبوت. شان رسالت و نبوت کو ہم بیان کریں، آپ بیان کریں، ہم لوگ بیان کریں، کسی کے بس کا نہیں ہے کہ وہ شان رسالت کو بیان کر دے، آپ کے خصوصیات اور امتیازات کو بیان کر دے. نقل کر سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی عقل نہیں لگا سکتا. وہ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جن صفات کاملہ کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. اور قرآن نے بتا دیا آپ کے بارے میں آپ ایسے.
ہم اس کو بڑھا چڑھا کر اگر بیان کر دیں گے تو وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کو تو ہمیں وہیں تک رکھنا۔ اب رہی آپ کی شان عبدیت، تو آپ کی شان عبدیت تو یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے درمیان میں بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ اپنی شان عبدیت کے ذریعے سے بندوں کو یہ پیغام دیں کہ تمہیں یہ عمل کرنا۔ اس لیے ہم دونوں کو لے کر چلیں گے، لیکن توازن برقرار رہنا چاہیے، اعتدال رہنا چاہیے، کہیں سے افراط و تفریط کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، جیسا کہ ہم سے پہلے قومیں شکار ہوئی اور اپنے نبی کو بڑھایا تو ان کو 3 معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیا۔ کسی نے اپنے نبی کو بڑھایا تو اس کو سیرے سے کہہ دیا کہ عزیر ابن اللہ کا بیٹا ہی قرار دیا۔ اس لیے شان رسالت تو کسی کے بس کا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرما دیا، انا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے سے میری فضیلت بیان کر دی گئی ہے سارے انبیاء پر۔ فضلت علی الانبیاء بست، سارے انبیاء پر 6 امرے کے ذریعے سے میری فوقیت بیان کر دی گئی۔ وہ 6 ایک حدیث میں بیان کیا گیا ایک ساتھ، ورنہ 6 پر منحصر نہیں ہے بات۔ اسی پر یہ نہیں ہے کہ بس اتنی 6 کے علاوہ بھی آپ نے اس کو علیحدہ سے بیان فرمایا۔ وہ صرف بیان کی حد تک ہوگا، وہ اجر ثواب کی حد تک ہوگا، وہ سیرت ہی کا بیان کہلائے گا اور اس پر اجر ثواب اللہ کیا مرتب ہوگا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کہنا بھی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 6 چیزیں جو ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات عطا فرمائے گئے ہیں جو جامع ترین کلمات ہیں، چھوٹا سا جملہ بولو پوری کی پوری شریعت کو اور اصول کو حاوی و شامل ہو۔ انما الاعمال بالنیات، پورے کے پورے باطن کو اور اخلاص کو، ریاکاری سے پاک ہونے کو، ہر عمل کے اندر نیت کا دار و مدار ہوتا ہے اس کی قبولیت کے اوپر اور اس کے شرف کے اوپر، اجر ثواب کے اضافے کے اوپر یا حضر ثواب کے غارت گری پر۔ چھوٹا سا جملہ انما الاعمال بالنیات، یہ جوامع الکلم کی ایک مثال۔ آپ نے فرمایا دا مارا یریبک الی ما یریبک، چھوڑ دو اس چیز کو جو میں تردد میں ڈالے، شک میں ڈالے، اور اس چیز پر جم جاؤ جو بے تردد ہو، بے غبار بات پر عمل کرو۔ جو چیز متردد ہو، متشکک ہو، تردد میں ڈالنے والی مبہم ہو، اس سے کیوں لپٹ رہے ہو؟ باس لا باس، حرج ہے نہیں ہے، ارے جو بالکل واضح ہے اس پر عمل کرو نا۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، واضح ہے حرام، واضح ہے حلال، اور ان کے درمیان میں مشتبہات ہیں۔ ان مشتبہات کے درمیان میں پڑھو گے تو حرام میں چلے جاؤ گے، لہذا ایسے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ تقوی آدمی کو کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی حاصل ہوگا کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب تم چھوڑ دو گے لا باس بھی کو بھی، اس میں کوئی حرج نہیں، ہم اس میں نہیں کریں گے، حرج نہیں ہے لیکن حرج کی طرف لے جا سکتا ہے، تب تقوی کی طرف قدم بڑھے۔ میں دوسری بات چلا گیا، میں یہ بتا رہا، ایک جملہ آپ نے فرمایا جو اوتیت جوامع الکلم، آپ نے فرمایا نصرت بالرعب شہرا، دشمن کے اوپر میرا رعب مہینے بھر کی مسابت سے پہلے ڈال دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ رعب عطا کیا گیا تھا۔ آپ نے حسن جمال کی بات سنی کہ آپ ملی ہیں اور یوسف سبی، وہ الگ بات ہے، یہ الگ بات۔
آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حرام تھا، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، آگ آتی تھی اور جو کچھ مال غنیمت ان کے پاس ہوتا تھا جلا دیتی تھی، یہ قبولیت کی علامت تھی۔ لیکن ہماری امت کے لیے مال غنیمت ہماری فوجیوں کو اوپر تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر ایک صورت فے کی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر ڈال دیا جائے گا بیت المال کے اندر، اور سارے امتیوں سے اس کو نفع پہنچایا جائے ضرورت کے وقت۔ آپ نے فرمایا اوتیت خزائن مفاتیح العرش، اور ایک کو فرمایا گیا خزائن الارض، روئے زمین کے خزانے کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئی، روئے زمین کا خزانہ مجھے عطا کر دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جعلت ہی الارض مسجدا وطہورا، روئے زمین پوری کی پوری میری امت کے لیے، میرے لیے مطلب میری امت کے لیے کیا کر دیا گیا، اس کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں چاہے تم سجدہ کر سکتے ہو، پاک ہونا شرط ہے، پاک ہے، سجدہ کر لو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ جانے ان کا کام، لیکن یہ شریعت ہے، یہ ہماری اور آپ کی خصوصیت ہے۔ ہمارے لیے پوری روئے زمین کو طہور بنا دیا گیا، ہم تیمم کر سکتے ہیں پاک مٹی کے اوپر، پانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ الدین یسر، بہت آسان دین ہے، سہل ترین دین، دین سے رکاوٹ ڈالنے والے رکاوٹیں ڈالنا کریں۔ ہمارے اگر عمل کے لیے اگر ہم پرعزم ہو جاتے ہیں بالجزم تو کوئی روک نہیں سکتا، حوصلہ جی۔ آپ نے ارشاد فرمایا چارویں، آپ نے ارشاد فرمایا ارسلت بی الکافہ، مجھے پورے کے پوری امت کے لیے، ساری امت کے لیے، سارے قبائل کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر فرد کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وبی الخاتمون، اور میری اوپر نبوت کا دروازہ ختم کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا انا اول الشافین و مشفین، میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں اور میری سفارش سب سے پہلے قیامت کے دن قبول کر دی جائے گی۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں سارے کے سارے بنی آدم کا سردار ہوں گا، میری سرداری کے اندر کوئی حرف نہیں۔ وَبَدِي وَلَا فَقْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، اور اسی حمد کا جو جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس کے نیچے اوپر سے آخر تک کے سارے انسان اس کے نیچے چلیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین، میں سارے انبیاء کا قائد اور سردار ہوں گا۔ آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، آپ نے فرمایا کہ اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر، سب سے پہلے روئے زمین جب لوگوں کو پھاڑ کر نکالی جائے گی تو بعد الموت میں جب روئے زمین پھٹے گی سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ خصوصیات رسول ہیں، انا سید المرسلین والاولین والآخرین، نحن الآخرین ونحن السابقین ونحن الآخرون ونحن السابقون، ہم لوگ تو سب سے بعد میں آنے والے ہیں، ہم لوگ امتی، اور سب سے پہلے جانے والے ہوں گے جنت میں داخلہ سب سے پہلے۔ یہ ہماری خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ایسی نہیں حاصل ہو جائیں گی۔ واقعات کی روشنی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو بھی دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبدیت کو بھی دیکھیے۔ شان عبدیت کے ذریعے سے امت کی تربیت کی جا رہی ہے، اور شان رسالت کے ذریعے سے آپ کے مرتبے کو بتایا جا رہا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور ان سارے کے سارے انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین، سید المرسلین بنایا گیا، نبیوں کے سردار ہیں۔ بیت المقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی ہے، امام الانبیاء ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے کھلوانے کے لیے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، جنت کا گیٹ، اور آپ کے لیے سب سے پہلے جنت کے گیٹ کو کھولا جائے گا۔ ساری امتی جب آپ کے آئیں گے، اس کو آپ نے فرمایا کہ نحن السابقون، ہم لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، تو ہم لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے۔ یہ سیرت ہے، سیرت
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی سیرت. لیکن آپ کے سامنے میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے، اس آیت پاک کے اندر آپ سیرت کو بھی ملاحظہ فرمائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ شان عبدیت کو بھی دیکھیے. ترجمہ سن. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کے اوپر سچی کتاب اتاری ہے. دو ٹوک فیصلہ کر دینے والی کتاب ہے، حق کے ساتھ اتاری گئی ہے. اس کے اندر بے ریب کوئی کلام نہیں ہے تردد کا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر ذرا سا بھی شک اور تردد نہیں. یہ کیوں اتاری؟ اس آیت میں فرمایا گیا لتحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان بھی سچی کتاب کے ذریعے سے آپ فیصلہ کریں. مسلمانوں کا فیصلہ اسی سچی کتاب کے ذریعے سے ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اسی سچی کتاب کے ذریعے سے آپ فیصلہ کریں. بما اراک اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اتار کر جو آپ کو سجھاؤ دیا ہے، جو سمجھایا ہے، جو آپ کو دکھلایا ہے، اسی روشنی کے اندر آپ کو فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان غداروں کی وجہ سے اور ان بے وفاؤں کی وجہ سے یا ان دھوکہ دینے والوں کے ساتھ اور ان ایسے فریب کاریوں کے ساتھ جو لوگوں کو مبہم رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے حمایتی مت بن جائیے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو اللہ اپنے اس نبی کو جو میں نے بتایا، اپنے نبی کو ایسا حکم دے رہا ہے کہ حمایت کے نام پر تمہیں فیصلہ غلط نہیں لینا ہے کہ حمایتی بن کر تم ایسے دھوکہ دینے والوں کے حق میں فیصلہ کر دو. نہیں، جو حق ہے وہی فیصلہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی اور قانون بنے گا، یہ فلاں ان کا کوئی اور قانون بنے گا، یہ اس قبیلے کے ان کا قانون کوئی اور ہوگا، یہ اس مذہب کے ان کا کوئی قانون اور ہوگا. نہیں، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کہہ کر بتا دیا کہ قیامت تک ان نبی کے ماننے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ فیصلہ ایک ہو، حق کے ساتھ ہو، انصاف کے ساتھ ہوگا. لاکھ کسی کے ساتھ دشمنی ہو، لیکن اس دشمنی کے اندر ہمیں فیصلہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ جو عصبیت کی طرف چلا جائے، فرقہ واریت کی طرف چلا جائے، فرقہ پرستی کی طرف چلا جائے. کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا یہ عصبیت ہے کہ آدمی انتوین قوموں کا، اپنی قوم کی کوئی آدمی اگر وہ آدمی اپنے قوم کی اعانت کرتا ہے تو یہ عصبیت ہے؟ اللہ، یہ عصبیت نہیں ہے. لیکن کب عصبیت ہے؟ فرمایا کہ انتوین علی غیر الحق علی الظلم، جب ناحق ظلم کے اعتبار سے کوئی آدمی اگر اس کا حمایتی بن جائے گا تو یہ عصبیت ہے. آج عصبیت کون کر رہا ہے اور کس کے اوپر لادا جا رہا ہے، اس کو مسلمانوں کو بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. ہوا کیا تھا؟ یہ آیت پاک کیسے نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ کے ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو ظفر. بنو ظفر کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے طعمہ بن عبیرق، اور ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے طعمہ یا بشیر بن عبیرق. یہ شخص نام نہاد مسلمان، منافقین کے گھروں میں، یا ضعیف الاسلام، سامنے سے اسلام لیکن ایمان حقیقی اس کے دل کے اندر نہیں. اس نے چوری کی. مسلمان بنو ظفر کے لوگ اس کو شمار کر رہے ہیں، مسلمان قوم اس کو مسلمان گن رہی، اس نے چوری کی. چوری میں ہتھیار چرا لیا، اور ہتھیار چرانے کے بعد ایک بوری تھی آٹے کی، اسی بوری میں رکھ دیا. بعض تفسیر میں لفظ زیرہ آتا ہے، بعض میں یہ آتا ہے کہ کچھ ہتھیار چرا لیا اور اس میں رکھ دیا، رکھ کے لے کر آ گئے.
اور جب لے کر چلے تو اس کو خیال نہیں تھا چور کو، نیچے سے وہ بوری پھٹی ہوئی تھی، آٹا راستے میں گرتے 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 گھر تک چلا آیا۔ صبح کو جب مالک نے دیکھا کہ میرا ہتھیار نہیں، آٹے کی بوری غائب ہے، تو اسی نشان کی بنیاد پر جو سراغ آٹے نے چھوڑا تھا گرتے ہوئے، اسی بنیاد پر لوگ گھر تک پہنچ گئے۔ تو توما کے تو نے کہا نا میں نے چورایا ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ گھر کی تلاشی ہوئی، گھر کو دیکھا کہ بال برآمد نہیں۔ اس نے یہ کیا کہ رات ہی رات یہ جو توما تھا اس نے اب چوری تو کر لیا، احساس ہوا کہ بنو ظفر کا پورا قبیلہ بدنام ہو جائے گا، اور چور کا پتہ لگ جانے کے بعد نام نہاد تو مسلمان ہے اور مسلمان کا قطع ید ہو جائے گا۔ اب شرمندگی سے بچنے کے لیے اور اس بدنامی سے بچنے کے لیے وہ راتوں رات اٹھا کر ایک یہودی کے یہاں دے دیا۔ یہودی کا نام ہے زید بن سمین۔ اس نے رکھ لیا، امانت سمجھ کر رکھ لیا۔ اب پھر جب دیکھا یہ آٹے کا نشان تو یہاں تک بھی جا رہا ہے، وہاں تک رسائی ہوئی۔ جب وہاں تک رسائی ہوئی، اس بیچ میں اس طعیمہ بنو ظفر کے لوگوں نے یہ پلان بنا لیا، ایسا ہے کہ ہم تو ایسا کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے خاندان کی بے آبروئی ناؤ بچا لیں گے، اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ گواہی دے دیں گے، جھوٹی گواہی گزار دیں گے، کہہ دیں گے اس نے ایسا کیا ہی نہیں، پچھلا ریکارڈ اس کا سب بالکل صاف ستھرا ہے، چور ہے ہی نہیں، اس طرح کا اچکا ہے ہی نہیں۔ اب وہ سامان برآمد ہو جائے گا وہاں سے، اور واقعی برآمد ہو گیا۔ اس نے امانت رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ مقدمہ گیا۔ جب یہ مقدمہ گیا تو گواہ اصول ایک البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعوے دار ہوتا ہے کسی چیز کا اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ثبوت فراہم کرے، دلائل پیش کرے، گواہ پیش کرے، اسی روشنی میں پیش ہو جائے گا۔ اگر یہ گواہ نہیں پیش کرتا ہے مدعی، تو مدعا علیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قسم کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات بالکل واضح، اس لیے کہ بنو ظفر کے لوگ اپنے اس آدمی کو بچانے کے لیے وہ لوگ پلان بنا چکے تھے کہ اس یہودی کو فرد جرم عائد کر دیا جائے گا، اور وہ جب پکڑ جائے گا تو اس طرح ہم بچ جائیں گے بدنامی سے، اور یہودی تو یہودی ہے۔ یہودی کے پاس جب بات ہے، اس نے کہا کہ ایسا ہے ہی نہیں، مجھے اس کا کچھ بھی سراغ نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ یہ شخص آتا ہے، رات میں ہمارے یہاں رکھتا ہے، امانت سمجھ کر میں اس کو رکھ لیتا ہوں، اور صبح کو یہ کیس مال میرے یہاں سے برآمد ہوا ہے، لیکن اس سے اس مال کا میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے نہیں چرایا۔ اب بات تذبذب کی ہو۔ قرآن کی آیت اتری، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ سچی کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگوں کے درمیان میں آپ سچائی کے ساتھ فیصلہ کریں۔ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو دیکھا۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اس طرح جو خیانت برتنے والے لوگ ہیں، جو دھوکہ فریب میں ڈالنے والے لوگ ہیں، آپ ان کے مد مقابل مت بن جائیے، آپ ان کے حمایتی مت بن جائیے۔ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصول کے مطابق فیصلہ کرتے، کوئی تردد کے ساتھ نہیں، لیکن اس اصول کے فیصلے کے اندر ناحق فیصلہ ہو جاتا۔ قرآن ہے، قرآن نے ایک طرف قیامت تک کے لیے حق فیصلے کے بارے میں کہا، اور اس کے اندر جانبداری نہیں ہونی چاہیے اپنا و غیر کی۔ دوسری طرف یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ آپ کو اللہ ایسے بچائے گا کہ آپ غلط فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور عصمت انبیاء بالکل ثابت ہے، حفاظت انبیاء یہاں پر ثابت ہے۔ انبیاء کی فضیلت داغدار نہیں ہو سکتی، انبیاء خلاف اولا تک کام نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو اور شان عبدیت دونوں کو بحال کیا گیا۔ اب ہمیں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان عصمت ہو گئی، شان حفاظت ہو گئی، شان اولیت ہو گئی۔ اب ہمارے پاس جو اس طرح کے معاملات آتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ خود مسلمانوں کو بھی سوچنے کی بات ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے نہیں، اور پوری دنیا کے دوسری قوموں کو بھی دیکھنا ہے کہ قرآن اپنے رسول کو اور ان کے ماننے والوں کو کیا پیغام دیتا۔ الزام لگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت ام جان ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اوپر کچھ آواز سنی گئی جھگڑے کی، سمعا خصومتاً بحجرۃ بابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا کچھ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، بلایا، کیس سنا۔ سننے کے بعد ان کا کیس کیا تھا؟ میراث کے ساز و سامان کے سلسلے میں، تقسیم کے سلسلے میں یہ لوگ اپنا کیس لے کر گئے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بغیر کسی تفصیل کے، دونوں روایتوں کو جوڑ کر بتاتا ہوں۔ اور ان دونوں کے پاس کیا تھا؟ جو میراث کا سلسلہ مال و متاع کی تقسیم کا تھا، یہ کہہ رہے تھے میرا، یہ کہتے میرا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، ان دونوں کے پاس کوئی بینہ ثبوت و گواہ نہیں تھی، الا دعواہما، مگر ان دونوں کے پاس صرف اپنا اپنا دعویٰ تھا، یہ تھا میرا، یہ تھا میرا۔ اب جب دونوں دعویٰ کرنے والے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں ایک مدعی ایک مدعا علیہ، تو اصول ہے یہاں دونوں ہی دعوے دار ہیں اور کوئی یہاں پر دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، اپنا فرما سنو، انما انا بشر، میں تو انسان ہوں۔ اور اس طرح کے مقدمات آتے ہیں، وَمَنْ قَضَيْتُ لِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ قَطْعَ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، اگر میں نے فیصلہ کر دیا تمہاری باتوں کو سن کر، اور فیصلہ اس کے بھائی کے حق کا تھا تمہارے حق میں کر دیا، تو سمجھ جاؤ کہ یہ میرا فیصلہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے جس کو لے کر تم جاؤ۔ اتنا سننا تھا، دونوں مسلمان تھے، دونوں نے فوراً یہ کہنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ ھذا لحقی، یہ میرے بھائی کا ہے، حق کے لحاظ لاخی، یہ میرا حق میرے بھائی کے لیے۔ انہوں نے کہا میرا حق میرے بھائی کے لیے کیا؟ آدم لا لا، نہیں ایسے نہیں ہوتا فیصلہ۔ تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذهبا واقتسما وتوخی الحق واحتسما، تم دونوں کے دونوں جاؤ، اور جانے کے بعد گھر چلے جاؤ، سارا جتنا سامان تم لوگوں کا آپس میں بانٹنا ہے، اس کا جو حصہ بنتا ہے میراث کے حساب سے حصہ بنا لو۔ اقتسما وتوخی الحق، اور حصہ بانٹنے کے اندر تمہارا ارادہ سوائے سچ اور حق کے، اس کے علاوہ ذرا سا بھی تمہارے دل کے اندر حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، ایک پیغام دیا۔ جب ایسا ہو جائے تو اس کے بعد تم دونوں کے دونوں قرآن اندازی کرو، اور قرآن اندازی کرنے کے بعد آپس کے اندر بانٹو۔ اذهبا واقتسما وتوخی الحق، اور اس کے بعد فاستہما، اس کے اندر قرآن اندازی کرو، اور قرآن اندازی کرنے کے بعد اپنے اپنے حق کو لے لو۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا وحلل، اور اس کے بعد چاہیے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اس سامان کو حلال کر دے، کہ بھائی یہ میں نے تمہارے لیے دے دیا، جو کچھ تمہارا میرا تمہارے میں چلا گیا، میری طرف سے آپ کا، وہ یہ کہے کہ اگر میرا تمہارے پاس چلا گیا تو میری طرف سے آپ کا، میں آپ کل قیامت کے دن معاوضہ نہیں کروں گا۔ اس طرح آدمی بری کر دے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یاتینی، میرے پاس آتے ہیں، یاتینی الخصم وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ،
ان میں سے بعض آدمی اپنی بات کو ثابت کرنے کے اندر بہت ہی تیز ترار ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کے رکھنے کے اندر بہت ہی پر انداز، بہت ہی مؤثر انداز میں اپنی بات کو وہ رکھتے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، اور میں یہ سمجھوں کہ وہ صادق ہے، بہت صادق ہونے کی بنیاد پر فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، میں اس کے لیے اس کا فیصلہ کر دوں۔ سنو، وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، بس میں نے اگر فیصلہ کر دیا کسی مسلمان کا دوسرے کے حق کے اندر، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو یہ سمجھ جاؤ میرا فیصلہ ہونے کے باوجود یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو تم اپنے گھر لے کر جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں بشر ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ کی ایک طرف شان بشریت ہے، شان عبدیت ہے، اور ایک طرف آپ کی شان رسالت ہے۔ آپ نے فرمایا اب اس کے بعد چاہیے فَلْيَتْرُكْهَا أَوْ لِيَأْخُذْهَا فَلْيَتْرُكْهَا، چاہے اب اس کو تم لے لو چاہے چھوڑ دو، اختیار نہیں، اگر تم لے لو گے، اگر تمہارا نہیں تھا تو کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو جس کا حق تھا اس کے پاس چلا گیا۔ دوسری روایت میں تائید موجود ہے، وہاں فرمایا گیا لَيَأْخُذَنَّ فَلَا يَأْخُذَنَّ، ہرگز آدمی اس کو نہ لے جس کو ایسا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے ایسا امکان ہو سکتا تھا، اللہ نے فوراً آیت نازل کر کے آپ کو بچا لیا، بشر تھے، آپ نے بتا دیا میں بشر ہوں، ایسا امکان ہے، لہذا اس امکان سے بچنے کے لیے ہماری بھی رعایت کرنی ہے بشریت کی، اور ہمارا مرتبہ جو ہے وہ تو اپنی مرتبہ جگہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ نے سنا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں۔ انہیں بڑا تردد ہوا، انہوں نے معذرت کی، انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا، سمجھایا، نہیں مانے، تب انہوں نے کہا ان اباک یقضی بین الناس، آپ کے والد عمر ابن خطاب تو لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرتے تھے۔ تو جواب سنیے کیا دیتے ہیں، کہا میرے والد فیصلہ کرتے تھے تو حضور کا زمانہ بھی تھا، حضور کے سامنے بہت سے فیصلہ میرے والد کیا کرتے تھے۔ لو اشکل علیہ شیئن، اگر ان کے اوپر کوئی مشکل درپیش آتی، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا جو مبہم ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، متردد ہو جاتی کوئی چیز، تو وہ کیا کرتے؟ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے دریافت کر لیتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی چیز مشکل پیش آتی، لو اشکل علیہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ سأل جبرائیل، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے، جبرائیل اللہ سے پوچھ کر آ کر بتا دیا کرتے تھے۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے فلا جدنہ ولا جدنہ، میں تو کسی کو پا ہی نہیں رہا ہوں، کس کو میں پا رہا ہوں؟ میں تو نہیں پاتا، فلا اجدو، میں تو نہیں پاتا ہوں اپنے اس آدمی کو، من اسلہ، کس سے جا کر میں پوچھوں گا، اس لیے میں فیصلہ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں درپیش آ سکتی ہے چیز، جبریل آ کر بتاتے ہیں۔ سنیے، ایک یہودی عالم ہے، وہ یہودی عالم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہتا ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ خیر البقاء، ایو خیر البقاء، روئے زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا، عمدہ ترین ٹکڑا، بھلائی والا ٹکڑا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو خاموش رہو حتی یجی جبرائیل، یا یوں پڑھیے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکت حتی یجی جبرائیل، میں خاموش رہوں گا یہاں تک کہ جبریل آ جائیں، اور جبریل سے پوچھ لوں تو اس کے بعد بتاؤں۔ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، مطلق عالم الغیب کا خیال مت رکھیے گا کہ مطلق عالم الغیب ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھنے کی بات یہاں پر آ رہی ہے، وہاں پر عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی، آپ بشر بھی ہیں اور عالم الغیب مطلق بھی نہیں۔ آپ فیصلہ نکالتے رہیے گا، میں قصہ سناؤں گا، نتیجہ آپ نکالتے رہیے، اپنے لیے بھی، اپنے عقیدے کے لیے، عمل کے لیے بھی، عقیدے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا اس کو خاموش رہو، ابھی جواب کی زیادہ توقع مت رکھو،
یا فرمایا کہ میں خاموش رہوں گا یہاں تک کہ جبرائیل سے پوچھ لوں وہ آ جائیں بتائیں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اللہ جل شانہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی یہ بتانے کے لیے کہ آپ بشر ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، وہی کو روک لیا کرتے تھے. ایک مہینے تک وہی رکی رہی اور فیصلہ نہیں ہو پایا. 50 دن تک وہی رکی رہی اور یہ کہہ دیا جب وہی آئے گی تب آپ نے اب فیصلہ سنو. قرآن میں ہے یہ بات. 15 دن تک وہی رکی رہی، پھر اس کے بعد وہی آئی تب آپ نے بتایا. آئے گی بات وقت نہیں، میں یہ سنا رہا. پھر اس کے بعد جبرائیل السلام آ جاتے ہیں. جبرائیل السلام آئے، آنے کے بعد جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے فرمایا ارے آپ تشریف لائے بڑا اچھا ہوا، ذرا یہ بتائیے ای البقاء خیر. انہوں نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. آپ جو پوچھ رہے ہیں نا، جس سے پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا، وہ پوچھنے والے سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا. مل مسئول عنہا، آپ اس خیر البقاء کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جس سے آپ پوچھ رہے ہیں پوچھنے والے سے زیادہ وہ نہیں جانتا. ایک حدیث جبرائیل، حدیث جبرائیل میں انسانی شکل کے اندر حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور متعدد سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے، اور فرمایا اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. اسی میں ایک سوال یہ کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. یہاں جبرائیل علیہ السلام وہی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. لہذا جبرائیل کو بھی اتنے ہی پتا جتنا اللہ بتائے، حضور کو بھی اتنے ہی پتا جتنا اللہ بتائے. وہاں حضور کا جملہ ہے، وہاں حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل آپ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی. آج جس سے پوچھ رہے ہیں نا وہ جتنا آپ کو معلوم اس سے زیادہ پوچھنے والے کو بس اتنی برابر. یہاں بھائی جبرائیل السلام اتنا کہہ کے چلے جاتے ہیں اچھا میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. گئے، آئے بڑا خوش، کیا بات ہے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اللہ سے اتنا قریب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی قریب نہیں ہوا. آپ نے کہا کیف، یہ کیسی، یہ قربت کیسی. انہوں نے کہا کہ میرے درمیان اللہ کے درمیان میں 70 حجاب ہیں نور کے، اور آج میں سب سے زیادہ ان حجابات کو میں پار کر کے قریب تر پہنچ. پھر اس کے بعد جواب بتایا کہ شر البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها. یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے. بھائی دیکھو مسجدیں کس لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ایک صحابی کی ایک بات کے اوپر، بھائی دیکھو یہ مسجد ہے، اس کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے بولو براز وغیرہ کا کام. انما هذه المساجد لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن. یا آپ نے فرمایا یہ مقصد ہے، لہذا یہ ہماری مساجد اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. فیصلہ اس طرح کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جہاں تک ہے وہاں تک باقی رکھی جائے گی. اس لیے قرآن پاک کی اس آیت کو بات میں نے حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں فرمایا کہ بہت صاف لا تطرونی، مجھے میری تعریف کے اندر بہت زیادہ بڑھاوا تم لوگ مجھے مت دو، جیسا کہ بڑھاوا دیا تھا حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، اور بڑھاوا دیتے دیتے ان لوگوں نے کہاں تک پہنچا دیا کہ 3 معبود مانے، ان میں سے ایک آپ کو بھی الہ مان لیا کہ اے بھی ایک. ایسا نہیں، تب کیا کہیں وقولو، تم لوگ کہو عبداللہ ورسول، آپ اللہ کے بندے بھی ہیں، آپ کی شان عبدیت بھی ہے، ورسول، اور آپ کی شان رسالت بھی ہے. لہذا شان رسالت کی وجہ سے ہم لوگوں کا سر کتنا بلند کہ ہم لوگ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے بعد سے ہم لوگوں کی فضیلت جو حاصل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم چھوڑ دیں، یہ کیسے کوئی فضیلت والا وہ امتی اپنے نبی کی بات کو چھوڑ سکتا ہے. اس لیے 18 پارہ سورہ نور کے اندر ایک بات فرمائے گی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو.
لعلکم ترحمون، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہر جاؤ۔ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، اس کے اللہ کی مدد مانگنے کے لیے ہم پریشان ہیں، لیکن جو اطاعت ہے اس اطاعت کے اندر چھپی ہوئی ہے اللہ کی رحمت، اور اس اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے چیز چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں نے پڑھی تھی، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز کسی آدمی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا، لن ینجی احد منکم، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کا عمل بھی، ہم لوگوں کا عمل تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا داری کے ساتھ اسی طرح اور بہت سے ماحولیات کے ساتھ تھوڑا عمل کر لیتے ہیں، آپ کا عمل تو دن رات عمل ہی عمل ہے، اتنا عظیم آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ولا انا، میرا بھی، لیکن ایک بات ان یتغمدنی اللہ برحمہ، اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیں گے، اور اللہ تعالی کی سراپا رحمت آپ کے پاس ہوگی، اس رحمت کی بنیاد پر آپ کا عمل تو عمل ہے، اور اسی طرح سارے کے سارے امتی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، یہ عمل قریب کرتا ہے اللہ کی رحمت کو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو لوگ اعمال اچھے کرنے والے ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور اس اللہ کی رحمت کی قربت کہاں سے آتی ہے؟ عمل صالح سے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ سنت کے مطابق جو عمل ہے وہ عمل صالح ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق وہ عمل صالح ہے۔ آپ نے جس کو طریقہ جو قرار دیا جس بھی لائن کا، وہ عمل صالح ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ عمل صالح یہ قریب کر دیتا ہے آدمی کو رحمت سے، اور یہ رحمت جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے، اور اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سراپا رحمت کے اندر ڈھانپ دیں گے۔ اس طرح تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سدیدو، صراط مستقیم کے اوپر قائم رہو، درمیانی راہ چلو، وقاربو، اور اس طرح تم رہو کہ تم اللہ سے قربت والا طریقہ اختیار کرو، یعنی اس طرح تم صراط مستقیم کے قریب رہو، افراط اور تفریط کا تمہیں شکار نہیں ہونا ہے۔ اعمال کے اندر بھی مداومت چاہیے، تھوڑا عمل ہو لیکن اس کے اوپر استقامت ہونی چاہیے، تو اس طرح استقامت کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا وہ آدمی کو جنت کے اندر لے کر چلا جائے۔ سدیدو وقاربو وغدو وروحو، تھوڑا عمل صبح کرو، تھوڑا عمل شام کرو، پانچوں نمازوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا۔ وغدو، فرمایا وشیء من الدلجا، رات کے اندر تھوڑی عبادت کر لیا کرو، اللہ کو رات کے اندر تہجد کے وقت بھی یاد کیا کرو۔ اور ایک بات دھیان میں رکھو، والقصد القصد، ہر عمل کے اندر میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، تبلغو، مقصد کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو باتیں سنائی گئی ہیں اس کی تا تک پہنچ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔